يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب احدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil mahmud wa akramal ummata in ba'atha fihim ar-rasul al-mustafa sahibul liwa'il ma'gud wa qarana ta'atuhu bi ta'atihi wa mukhalafatuhu bi mukhalafatihi dalan ala azimi fadlihi wa qadrihi indal malikil ma'bud
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يستوجب بها النجاة وأعدها ظهرا ليوم لقاه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله من أشرف نوره في الوجود وأدعانا لإله بالسجود فلم يخلق مثله مولود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته طرابه من أحبابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ya ma'syarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk saling mewasiatkan diri pribadi dan kita sekalian untuk senantiasa menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai seseorang kecuali hanya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ketahuilah, ketakwaan tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka lihatlah diri kita wahai orang-orang yang beriman, yang mana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan di dalam diri kita. Bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sikap kita terhadap larangan-larangan Allah. Apabila kita dapati diri kita condong kepada kebaikan dan gampang mengerjakan perintah-perintah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Dan mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang mulia itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohonlah kepada Allah agar ketakwaan yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Akan tetapi apabila kita dapati diri kita enggan kepada kebaikan, sulit, malas untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan lebih condong kepada perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah saat itu kita telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan saat itu juga kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat orang-orang yang rugi, naudzubillahi taala min dzalik. Maka dari itu ya ma'syaral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasta'in billah, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wajahid nafsaka, dan lawanlah hawa nafsumu. Sebagaimana kita berjalan, sebagaimana kita bisa berjalan di jalan orang-orang yang lurus, jalan orang-orang yang bisa melawan daripada hawa nafsu mereka, jalan yang lurus yang kita sebutkan dalam solat kita setiap kita solat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan di jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan di jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat tersebut dalam solat kita, dalam ibadah kita, hadirkanlah hati kita dan rasakanlah keagungan permintaan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menerus meminta dengan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahamilah siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita meminta kepadanya, dan siapa zat yang kita harapkan daripada doa tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau mendirikan daripada solatnya, beliau dirikan solat tersebut dengan seutuh-utuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Idza sami'an nida lis-salati qama wa ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu." Apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara azan, beliau langsung berdiri seakan-akan beliau tidak mengenal kita dan kita tidak pernah mengenal beliau. Sallallahu alaihi wasallam, beliaulah hamba yang paling bertakwa kepada Allah, dan beliaulah hamba pembawa petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ma'syiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu saat ini bagaimana peran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka lihatlah dan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebaik-baiknya tuntunan kita. Semakin besar kita mengikuti beliau, semakin dekat pula kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Kajilah sejarah beliau, pelajarilah kehidupan beliau, yang mana terkumpul di dalamnya setiap kebaikan yang ada di muka bumi ini. Apalagi kita saat ini berada di akhir-akhir daripada bulan yang beliau dilahirkan di bulan tersebut. Maka seyogyanya bagi kita yang merasa diri kita orang yang beriman, mencari tahu semua tentang beliau, bagaimana ketika beliau dilahirkan, apa yang terjadi ketika beliau dilahirkan, dan apa yang didapati oleh penyusu beliau yang disebabkan daripada keberkahan beliau, dan bagaimana kejadian mukjizat beliau. Begitu juga semua makhluk-makhluknya Allah, daripada malaikat, hewan, sampai benda mati pun khidmah dan tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cari tahulah bagaimana kesabaran beliau menghadapi perilaku buruk daripada umat-umatnya. Bagaimana akhlak beliau terhadap musuh-musuhnya, terhadap teman-temannya, terhadap anak kecil, terhadap fakir miskin, terhadap orang tua, dan siapa saja yang membela beliau ketika beliau berdakwah dan membantu beliau dalam berdakwah. Wajib bagi kita wahai muslimin untuk mengetahui semua ini, dan kita sebarkan perjalanan hidup yang berkah ini kita di majlis-majlis kita, di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita. Begitu juga kita sebarkan di media sosial kita, sampai menyebar kisah yang indah ini di seluruh alam semesta, sehingga semua tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama harus mengetahui perjalanan sirah nabawiyah yang mulia ini adalah kita selaku orang-orang yang beriman daripada umat-umatnya. Sungguh suatu yang sangat tercela seseorang yang beriman daripada umat yang mulia ini, akan tetapi dia tidak mengetahui siapa nabinya.
Dia tidak mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan nabinya. Dia tidak mengetahui bagaimana adab budi pengertinya. Kapan beliau dilahirkan, dia tidak tahu. Kapan beliau diutus, dia tidak tahu. Dan sungguh sangat-sangat disayangkan, kebodohan ini telah tersebar di sebagian besar kaum muslimin. Karena musuh-musuh Islam telah memperdayakan diri kita dan kaum muslimin. Mereka menghiasi dengan program-program yang indah dari segi keduniaan, dan kita diperkenalkan dengan kaum-kaum yang tidak lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih agung sejarah hidupnya dibandingkan Nabi Muhammad. Bahkan sepersen pun tidak ada bandingannya dengan Nabi Muhammad. Tetapi mereka orang-orang kafir lihai menipu kita dengan gemerlapan dunia, sehingga kita tertarik, tertipu tanpa kita sadari, sampai kita menjadikan mereka panutan kita, barometer kehidupan kita. Seandainya kita ditanyakan sesuatu yang mudah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mampu menjawabnya. Akan tetapi coba kita tanyakan tentang artis, pemain bola, game, maka dengan cepat kita menjawab soalan tersebut. Bahkan dengan begitu detailnya kita menjawab soalan tersebut. Padahal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik kita ketahui daripada sejarah mereka. Maka dari itu ya ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari kemerosotan kita saat ini. Mumpung kita masih berada di akhir daripada bulan beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai mengkaji, menelaah daripada sejarah beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan kehidupan kita sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil 'allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin alim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وبطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار والنور الوارث الأنصار وعلى خليفة من بعده المختار وصحيبه وأنسه في الغار من استحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى النطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى حليف المحراب من استحقها بالتحقيق
من استحيت منهم ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان ابن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن أمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد الشباب الجنة في الجنة وريحانة النبي بنص السنة وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى عائشة الرضا وخديجة الكبرى وعائشة الأمثى وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيتك نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيت رضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا للصلاة تقاربوا تراصوا اعتدلوا صفوفكم يرحمني يرحمكم الله. Saf yang kosong tolong diisi. Ini kosong. Maju depan. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلي فضل جماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasbah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh yawmaidin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabtuthah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم أدخلنا الجنة. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي كما باركت على سيدنا ابراهيم ومن فدة المحيا Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadudu ya aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika min siwak. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika min siwak. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika min siwak. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
فإنك غافر ذنب